شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، عربی مستعربہ سے مراد بنو عدنان یا اولاد اسماعیل علیہ السلام ہے۔ یہ لوگ ملک عرب میں باہر سے آباد ہوئے، اس لیے ان کو عربی مستعربہ یا مخلوط عرب کا خطاب دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مادری زبان عجمی یا عبرانی زبان تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام ماں ان کی والدہ ہاجرہ کے جب مکہ مکرمہ میں چھوڑ گئے تو انہوں نے قحطانی قبیلہ جرہم سے جو مکہ مکرمہ میں آباد ہو گئے تھے عربی زبان سیکھی، اور آئندہ یہی عربی زبان آل اسماعیل کی زبان ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 سال کی تھی کہ ان کی والدہ ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کی فوت ہونے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ مکہ سے ملک شام کی طرف کسی دوسرے مقام پر چلے جائے، مگر قبیلہ جرہم نے آپس میں مشورہ کر کے ان کو اس ارادہ سے باز رکھا اور ان کا نکاح عمارہ بنت سعید سے خاندان عمالقہ میں کر دیا۔ چند روز کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرف تشریف لائے اور ان کے اشارے کے مواقف حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس بیوی کو طلاق دے کر قبیلہ جرہم میں سیدہ بنت مزاز سے نکاح کر لیا۔ ان واقعات کے بعد پھر ارشاد الہی کے مواقف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے زمانے کی بنیادوں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام اس طرح شروع کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑائی کا کام کرتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا اور پتھر اٹھا کر دیتے تھے۔ جب دیوار کسی قدر بلند ہوئی اور تعمیر کے کام میں دقت ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کام کرنے لگے۔ یہ وہی مقام ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ جب تیاری کے قریب پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ کسی اچھے پتھر کا ٹکڑا لاؤ تاکہ مقام رکن پر رکھ دوں، جس سے لوگوں کو امتیاز باقی رہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رہبری میں جبل بوقبی سے حجر اسود کو اٹھا لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو مقام رکن پر رکھ دیا۔ یہی حجر اسود ہے جس کا طواف کے وقت بوسہ لیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لا چکے تھے ہمراہ لے کر مقامات منی اور عرفات کی طرف گئے، قربانی کی اور خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف چلے گئے اور تا حیات ہر سال خانہ کعبہ کی زیارت اور حج کو آتے رہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آخر تک مکہ مکرمہ ہی میں سکونت رکھی۔ قبیلہ بنی جرہم مکہ مکرمہ میں اور قبیلہ عمالقہ اطراف مکہ میں سکونت پذیر تھا۔ انہی قبیلوں کے کچھ لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، کچھ بدستور اپنے کفر پر قائم رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات بہ روایت تورات 137 سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے 12 بیٹے موجود تھے، جن کی نسل نے اس قدر ترقی کی کہ مکہ میں نہ سما سکے اور تمام ملک حجاز میں پھیل گئے۔ کعبہ کی تولید اور مکہ مکرمہ کی سیادت بنی اسماعیل سے مسلسل متعلق رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ان کے بیٹے کدار کی اولاد میں ایک شخص عدنان ہوئے۔ عدنان کی اولاد بنی اسماعیل کے تمام مشہور قبائل پر مشتمل ہے اور اسی لیے عربی مستعربہ کو عدنانی یا آل عدنان کہا جاتا ہے۔ عدنان کے بیٹے کا نام ماد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے جن سے تمام عدنانی قبائل متفرع ہوئے، اس لیے عدنانی قبائل کو مادی اور نزاری بھی کہتے ہیں۔ عدنانی قبائل میں عیاد، ربیہ اور مزر بہت مشہور ہوئے۔ ان میں بھی ربیہ اور مزر زیادہ نمور ہے۔ شرف اور عزت میں یہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ قبائل مزر کے مشہور قبیلہ کنانہ میں فہر بن مالک تھے، جن کو قریش بھی کہتے ہیں۔ قریش کی اولاد میں بہت سے قبائل ہوئے، جن میں بنی سہم، بنی مخزوم، بنی تمیم، بنی عبد مناف زیادہ مشہور ہوئے۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، جن کے نام عبد، شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم ہیں۔ ہاشم کی اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہوئے، جن کی امت تمام مسلمان ہے اور جو نبی آخر الزماں ہے۔ عبد شم کے بیٹے امیہ تھے، جن کی اولاد بنی امیہ کہلائی جاتی ہیں۔ عدنانی قبائل جس زمانہ میں خزاں سے مغلوب ہو کر اور مکہ چھوڑ کر نکلے تو مختلف مقامات میں پھیل گئے۔ مکہ اور اس کے نواح میں عدنانیوں میں سے صرف قبائل قریش رہ گئے، لیکن ان کا آپس میں بھی کوئی اتفاق اور نظم نہ تھا۔ کسی بن کلاب نے سب کو متفق و متحد کیا۔
کثیب انقلاب نے قبائل قریش میں اتفاق پیدا کر کے نہ صرف مکہ مکرمہ بلکہ تمام ملک حجاز پر اقتدار حاصل کر لیا۔ خانہ کعبہ کی تولید اب پھر آل عدنان میں آ گئی۔ کسی نے خانہ کعبہ کی مرمت کی اور اپنے لیے ایک محل بنوایا جس کا ایک بڑا کمرہ لوگوں کے جمع ہو کر مشورہ کرنے کا کام آتا تھا۔ اس کا نام دار الندوہ رکھا گیا تھا۔ دار الندوہ میں بیٹھ کر کسی کاروبار حکومت انجام دیتے اور قریش کے سردار مشورے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ کسی نے یہ بھی تجویز کیا کہ حج کے موقع پر 3 دن تک حاجیوں کو کھانا کھلایا جائے اور تمام قریش اس کے اخراجات کے لیے آپس میں چندہ سے رقم جمع کرے۔ غرض یہ کہ کسی کو مکہ اور حجاز میں دینی اور دنیاوی دونوں قسم کا اقتدار حاصل تھا۔ 480 عیسوی میں کسی راہی ملک بقا ہوئے اور ان کا بیٹا عبدالدار اپنے باپ کی جگہ مکہ کا حاکم تسلیم کیا گیا۔ عبدالدار کی وفات کے بعد اس کے پوتوں اور اس کے بھائی عبد مناف کے بیٹوں میں حکومت مکہ کے لیے فساد برپا ہوا، لیکن مکہ کے بااثر لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر فیصلہ کیا کہ عبد مناف کے بیٹے عبد شمس کو اب رسانی چندہ یا ٹیکس کی وصولی اور حاجیوں کی میزبانی کا کام سپرد ہو۔ عبدالدار کے پوتوں کو فوجی انتظام، کعبہ کی حفاظت اور دار الندوہ کی نگرانی کا کام سپرد کیا جائے۔ چند روز کے بعد عبد مناف کے بیٹے عبد شمس نے اپنے چھوٹے بھائی ہاشم کو اپنی حکومت اور تمام حقوق دے دیے۔ ہاشم اپنی تجارت، دولت اور سخاوت کی وجہ سے اہل مکہ میں بہت ہر دل عزیز تھے۔ انہوں نے قریش کو تجارت کی ترغیب دینے اور تجارت کے ذرائع پیدا کر دینے سے بہت فائدہ پہنچایا۔ ہاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی۔ اس کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ لڑکا ابھی بچہ ہی تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا اور ان کا بھائی مطلب مکہ کا حکمران ہوا۔ ہاشم کا بیٹا شیبہ مدینہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب اپنے بھتیجے شیبہ کو لے کر مکہ میں داخل ہوا تو یہاں کے لوگوں نے غلطی سے یہ سمجھا کہ یہ نوجوان مطلب کا غلام ہے۔ مطلب کو جب اس غلط فہمی کا حال معلوم ہوا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ یہ میرا بھتیجا اور ہاشم کا بیٹا ہے، مگر لوگ اس کو عبد المطلب ہی کے نام سے پکارتے رہے۔ آخر شیبہ بن ہاشم کا نام عبد المطلب ہی مشہور ہو گیا۔ عبد المطلب کے اخلاق، عزت و شہرت سب اپنے باپ ہاشم کا نمونہ تھا۔ امیہ کے بیٹے حرب کو عبد المطلب کا اثر و اقتدار گراں گزرا اور اس نے بھی اپنے باپ کی طرح عبد المطلب ہی کے حق میں دیا۔ اس فیصلہ نے بنی امیہ اور بنی ہاشم کے درمیان عداوت کو اور بھی بڑھا دیا۔ عبد المطلب کے زمانہ میں حبش کی فوج نے اپنے ایک سردار ابرہا کی زیر کمان چڑھائی کی۔ یہی فوج اصحابی فیل کے نام سے موسوم ہوئی ہے، جو قدرتی اور آسمانی عذاب سے ہلاک و برباد ہوئی ہے۔ عبد مناف تمام ملک عرب میں سب سے زیادہ شریف و کریم تسلیم کیے جاتے تھے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے بھی شرفائے عرب میں سب پر فوقیت رکھتے تھے۔ عبد مناف کا اصلی نام مغیرہ تھا۔ ان کو قمر اور سید بھی کہتے تھے۔ چونکہ ان کے بھائیوں کے نام عبدالدار اور عبدالعزی تھے، اس لیے ان کو عبد منات کے نام سے پکارنے لگے۔ پھر عبد منات سے ان کا نام عبد مناف مشہور ہو گیا۔